حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھبرائے ہوئے آئے اور آپ فرما رہے تھے عربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ چکا ہے. آج یاجوج ماجوج کے صد یعنی دیوار بند سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائرہ بنایا، یعنی حضور نے سرکل بنا کر دکھایا کہ قریب ہے فتنے کا وقت کہ آج وہ دیوار اتنی کھل گئی ہے. اللہ. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں نیک آدمی ہوں گے اس کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. صدق اللہ مولانا العظیم. 16th چیپٹر یعنی کہ 16ویں سپارے کے دوسرے رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 92 اور 93 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم اتبع السببا. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ اپنے تیسرے سفر کی جانب روانہ ہوئے ایک مہم پر، اور انہوں نے اپنے سامان کی پیروی کی، یعنی ایک تیسرے مہم کا ارادہ کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان. سدین صد مانے پہاڑ یا دیوار کہہ لیں آپ اس کو. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اور انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو پایا لا یکادون یفقہون قولا کہ جو لوگوں کی بات نہیں سمجھتی تھی. یفقہون قولا قول کو نہیں سمجھنے والی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ایسی قوم کو پایا، یعنی اس سے آپ سمجھ لیجئے وہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کا انٹروڈکشن کسی اور سویلائزڈ قوم سے رہا ہی نہ ہو. ورنہ کوئی بھی قوم کسی بھی زبان کو بولنے والی ہو اس میں کچھ نہ کچھ ٹرانسلیٹرز موجود ہوتے ہیں جو باہر والوں کی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پہنچا دیں. لیکن وہ دنیا سے ایسے کٹ آف لوگ تھے، یعنی دنیا کے نہ جانے کس کنارے پر حضرت ذوالقرنین پہنچے، اور ایسی دنیا وہاں بات تھی جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے برازیل کے اندر ایسے جنگلوں میں کچھ ٹرائبس رہتے ہیں، وہ دریافت ہوئے کہ جن کی زبان الگ، جن کا رہن سہن الگ ہے، اور وہ ایسے انسیولائزڈ ہیں کہ کسی سویلائزڈ نیشن کے ساتھ ان کا انٹریکشن بالکل تعلق ہی نہیں ہے. تو ان کی زبان کو سمجھنے والے، ان کے تمدن کو سمجھنے والے لوگ بالکل موجود نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے جب یہ سفر کیا ہے، اب یہ سفر کس طرف کیا ہے؟ ایک تو کیا تھا مشرق کی طرف، ایک سفر کیا ہے مغرب کی طرف. اس سفر سے مراد ہے شمال کی طرف سفر کرنا. شمال کی جانب حضرت ذوالقرنین نے سفر کیا ہے. اب الگ الگ روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ چائنا کی طرف گئے، کوئی کہتا ہے کہ یہ رشیا کے اندر جو داغستان کا ایریا یہاں گئے، واللہ تعالی عالم. اور وہاں ایک قوم سے ملے کہ جو قول کو، بات کو نہیں سمجھتی تھی. اب اس قوم نے جب اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو فتح عطا فرمائی تو وہ قوم کہنے لگی قالوا یا ذا القرنین. اس قوم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو ہم آپ کے لیے ایک خراج مقرر کر دیتے ہیں، یعنی سالانہ طور پر آپ کو کوئی ٹیکس دے دیتے ہیں. یا خرجن سے مراد یہ لے لیں کہ کچھ مالی طور پر ہم خدمت میں آپ کے تحفہ پیش کر دیتے ہیں، فائنینشلی لحاظ سے. کس لیے پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ ہمارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان آپ ایک سدا دیوار بنا دیں. وہ کیا تھا؟ دو پہاڑ تھے، دو پہاڑوں کے درمیان قوم آباد تھی، اور وہاں ایک ویلی تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں سے یاجوج ماجوج اس طرف پھلانگ کے آتے تھے اور یہاں قتل و غارت گیری کرتے تھے.
تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت ذوالقرنین کتنے نفیس انسان تھے وہ اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے. کہنے لگے قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے مالی طور پر تو بڑا کرم فرمایا. مکنی فیہ ربی خیر، مجھے اللہ نے مالی طور پر مضبوط کیا ہے، غلبہ عطا فرمایا ہے، مضبوط کیا ہے، بڑی خیر عطا فرمائی ہے. فَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری مین پاور سے یعنی کہ افراد کی تعداد سے مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، اور تاکہ میں بناؤں تمہارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ردما. ردم کہتے ہیں مضبوط دیوار کو، ایک دیوار بنا دو. اب وہ دیوار کس طرح بنائی؟ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا آتونی زبر الحدید. حدید کہتے ہیں عربی زبان میں آئرن کو، یعنی کہ لوہا. آتونی مجھے دو زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے یا لوہے کی چادریں سمجھ لیں یا لوہے کے بڑے بڑے پیس سمجھ لیں. حضرت ذوالقرنین نے کہا ہاتونی زبر الحدید، مجھے دو لوہے کے ٹکڑے. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، اب ان دو پہاڑوں کے درمیان جس راستے سے یاجوج ماجوج آتے تھے، حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے ٹکڑے یا لوہے کی چادریں رکھوانا شروع کی اور اتنی ہائٹ تک رکھوائیں. کہا حتی اذا ساوا بین الصدفین، کہ پہاڑ کی جو بلندی تھی اس تک جو ہے وہ ہائٹ اس کی پہنچ گئی، برابر ہو گئی. قال انفخوا، اب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا انفخوا، بلو کرو، پھونکو. کیا پھونکو؟ آگ لگاؤ، اس میں، اس لوہے میں آگ لگاؤ. جب آگ لگائی گئی حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ اس پھونکنے کی وجہ سے وہ پورا لوہا جو ہے وہ آگ بن گیا. اب حضرت ذوالقرنین نے کہا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے دو تاکہ میں انڈیلوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. تانبا جو ہے وہ میں اس پر ڈالوں، یعنی کہ وہ دیوار کن چیزوں کی بنی ہوئی تھی؟ لوہے کی اور تانبے کی. تو اب مختلف لوگ مختلف دیواروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشیا کا علاقہ داغستان ہے، اس کے اندر کچھ پہاڑی سلسلے بنے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک وہ دیوار ہے. کچھ لوگ دیواریں چین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ دیوار ہے. حالانکہ وہ دیواریں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ساری دیواریں پتھروں کی ہیں، اور قرآن جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے زبر الحدید، لوہے سے دیوار بنائی ہے انہوں نے. اور لوہے کو بھی کس طرح بنائی ہے کہ اس کے پر انہوں نے افرغ علیہ قطرہ، تانبے کو ڈالا. تو یہ جو مختلف دیواروں کے حوالے سے منسوب ہے کہ یہ دیوار ہے، یہ دیوار ہے، مائٹ بی دس مائٹ بی دس، لیکن کوئی بھی بات اتھینٹک نہیں ہے. صرف ایک ازیوم کیا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے، یا اس کو کسی کی پرسنل رائے کہی جا سکتی ہے. 100% شیورٹی کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دیوار وہی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہے. اب وہ دیوار کہاں ہے اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں، واللہ تعالی عالم. ہو سکتا ہے کہ ابھی تک دنیا کے اندر وہ علاقہ ڈسکور ہی نہ ہوا ہو ابھی تک، کیونکہ سائنس سمجھتی تو ہے کہ ہم نے سارے علاقوں کو ڈسکور کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ بہت سی ایسی جگہ بھی دریافت ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ علاقے پائے جاتے ہیں جہاں تک ابھی تک رسائی نہیں ہے. تو اللہ تعالی عالم. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ جب بھی دیوار کا ذکر کیا جائے تو اس آیت کو ضرور یاد رکھا جائے کہ وہ دیوار بنی کیسے تھی. تو اب جب بھی ایک بندہ کسی دیوار کو منسوب کرے تو دیکھے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے کس پروسیس کے ساتھ بنائی ہے. فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور وہ دیوار جب بنا دی تو وہ نہ اس کو پھلانگنے کی استطاعت رکھتے تھے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس کو نقب یعنی سوراخ لگانے کی استطاعت رکھتے تھے. اچھا، یہاں پر
دو ورب اللہ نے یوز کیے ہیں، ایک ہے استطاعو اور ایک ہے استطاعو. دیر آر ٹو ورڈس، حالانکہ میننگ سیم ہے. تو اللہ نے استطاعو اور استطاعو کو استعمال فرمایا ہے. تو علماء بلاغت کہتے ہیں کسی چیز کو پھلانگنا یہ آسان ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنے کے مقابلے میں. تو ورب کے اندر جب ورڈ بڑھتے ہیں، جب کوئی ورڈ یا ورب استعمال کیا جائے، فعل استعمال کیا جائے اور اس کے اندر ورڈ بڑھا دیے جائیں تو اس میں ایمفسائز دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی زور دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر دونوں جگہ ورب ایک ہی استعمال اللہ کر دیتا تو جب بھی معنی ٹھیک تھا، لیکن استطاعو کے اندر اس بات پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اس بات کو زور دیا جا رہا ہے کہ نقب لگانا، دیوار کو توڑنا زیادہ مشکل ہے، اور استطاعو اس کو پھلانگنے کے مقابلے میں. اب حضرت ذوالقرنین نے جب یہ دیوار بنا دی، آپ نے کیا کہا؟ قال ھذا رحمت من ربی. اللہ اکبر. ایسی شاندار دیوار اس زمانے میں کیا دماغ لگایا، کیا ٹیکنالوجی استعمال کی، کس طریقے سے دیوار بنا دی، پہاڑ کے برابر دیوار بنا دی. پھر یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے دیکھو میرا کارنامہ، دیکھو میری ایکسپرٹیز. اللہ والے جو ہوتے ہیں کام کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز کہی؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو پاش کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا. اس سے مراد علماء نے لیا ہے قرب قیامت. جب یاجوج ماجوج کے ظہور کا وقت ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ رب اس دیوار کو پاش کروا دے، جیسا کہ ترمذی میں اور مسند احمد میں ایک روایت آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پورے دن تک توڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں چلو کل توڑیں گے. اگلے دن آتے ہیں تو دیوار دوبارہ اسی حالت میں موجود ہوتی ہے. تو روزانہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں دیوار ٹوٹ جائے، اور ایک دن ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ کل توڑیں گے. انشاءاللہ کہے گا تو کل جب واپس آئیں گے اسی مقام پر تو دیوار کو کل جتنا توڑ کر گئے تھے اتنا پائیں گے، اور پھر وہاں سے باہر نکلیں گے اور وہ قرب قیامت کا منظر ہوگا. اس روایت کی سند پر مختلف علماء نے کلام کیا، لیکن ایک مشہور روایت یاجوج ماجوج کے والے سے آتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو پاش کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرا رب کا وعدہ سچا ہے. آخری آیت ابھی پڑھیں گے ہم. میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو یاجوج ماجوج کے متعلق کتب احادیث سے ملتی ہیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھبرائے ہوئے آئے اور آپ فرما رہے تھے عربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ چکا ہے. آج یاجوج ماجوج کے صد یعنی دیوار بند سے اتنا کھل گیا ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائرہ بنایا، یعنی حضور نے سرکل بنا کر دکھایا کہ قریب ہے فتنے کا وقت کہ آج وہ دیوار اتنی کھل گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں نیک آدمی ہوں گے اس کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خبیث کام بڑھ جاتے ہیں تو بدوں کے ساتھ نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں. یہ جو آخری جملہ میں نے کہا نیکوں کے ساتھ بد چلے جاتے ہیں، یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، اس کی تصریح کے اندر علماء نے لکھا ہے. حضور کا جملہ یہ ہاں جب خبیث کام بہت ہو جائیں. اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، امام ترمذی نے بھی نقل کیا، امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا. ایک اور حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے بسرعت پھسلتے ہوئے آئیں گے، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف بہت بڑی تعداد میں آئیں گے.
ان کی پہلی جماعتیں تبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی جائیں گی. پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گی یہاں پر کسی وقت پانی بھی تھا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب ایک علاقے میں محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری یعنی اس کا سر تم میں سے ایک کے 100 دینار سے افضل ہوگا. پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا، ایک وائرس پیدا کرے گا. پھر صبح کو وہ سب دفعتاً مر جائیں گے. پھر اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالش یعنی کہ یہ جو ناپتے ہیں نا، ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی، برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی مانند پرندے بھیجے گا. یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا. پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ. تو اس دن ان کی ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی. یعنی یاجوج ماجوج کے بعد اتنی برکت ہوگی زمین میں کہ ایک انار، اب اللہ جانے کتنا بڑا ہوگا، وہ ایک انار پوری فیملی کھائے گی. اور ایک دودھ دینے والی گائیں لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی. اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ القوی نے نقل فرمایا ہے، امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے. ایک اور حدیث آخری تیسری پیش کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے. اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ پھر یاجوج اور ماجوج خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے. یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے. وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں. پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے یعنی خون میں لپیٹ کے واپس بھیج دے گا. اس کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الفتن کے اندر نقل کیا. تو احادیث طیبہ اس حوالے سے مختلف محدثین نے نقل کی ہیں کہ ایک یہ شرری قوم ہے. پہلی چیز یہ کہ کس جگہ پر ہے، کس مقام پر ہے، واللہ تعالی عالم. الگ الگ راہیں، الگ الگ اقوال ہیں. اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا یافث. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو سام ہیں ان کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ جو سارا آپ کو نظر آتا ہے پٹا یہ عرب کا، یہ سارے سامی ہیں. اور آپ کو یہ چائنیز میں چلے جائیے یا پھر ویسٹرن یورپ کی طرف چلے جائیے، یہ سارا ایریا جو آپ کو دکھتا ہے یہ حامی نسل سے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور مؤرخین لکھتے ہیں، بائبل کے اندر بھی اس کے حوالے ملتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ وہی نسل ہے جو منگولی ہیں، جو منگول تھے تاتاری. یہ اوپر چلے جائیں تو تاتاریوں کے 4 فادرز کے اندر جگہ آپ کو یاجوج ماجوج ملیں گے، لیکن واللہ تعالی اعلم. یہ صرف تحقیق علماء نے کی ہے، ریسرچز پیش کی ہیں. اب قرب قیامت کے اندر یہ اس دیوار کو توڑیں گے اور باہر آئیں گے، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا حالات ہوں گی. یہ ایک ایسا ہاٹ ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے، بہت گفتگو کی گئی ہے. اور انشاءاللہ سورہ انبیاء کے اندر بھی قرآن کریم میں 2 مقامات پر ان کا ذکر ہے. ایک اس مقام پر ذکر ہے اور ایک سورہ انبیاء میں ذکر ہے. سورہ انبیاء میں بھی آئے گا ذکر انشاءاللہ.
تو وہاں بھی میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اسی آیت کے تحت۔ یہاں کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نظام کا نام ہے، جو نظام جس نظام میں ہم جی رہے ہیں، شر کا نظام ہے، فساد کا نظام ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک نظام جو ہے جس کے اندر کچھ بڑی طاقتیں چھوٹی طبقات پر حاوی ہیں، تو یہ بڑی طاقتیں جس کو چاہیں، جس ملک پہ چاہیں بم گرا دیں، جس ملک کو چاہیں تخت و تاراج کر دیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے یاجوج ماجوج۔ اچھا، ایک رائے یہ ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب جو انتقال کر گئے، ان کی بھی کافی رائے اور کا رجحان جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چائنیز قوم ہے، یہ چائنیز قوم، ان کے نزدیک یہ تھا کہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کوئی قبیلہ ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج سے کوئی مقابلہ کرے گا، یاجوج ماجوج سے کسی کی فائٹ ہوگی، یعنی وہ اتنے تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور کہا کہ وہ بلندی سے اتریں گے سمندر کی طرح، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ تو اگر میں حتمی رائے نہیں دے رہا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% یہی ہیں، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں، تحقیق کریں، تو آپ دیکھیے کہ چائنیز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں تعداد میں، پوری دنیا میں سب سے بڑی نیشن یہ تعداد کے اعتبار سے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابھی کل ہی ہم ناشتے میں جب دوست بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے، تو چائنیز ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کی حالت ابھی رشیا اور یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب دن بدن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے کے ہاتھ سے بھی وہ جو پہلے کی طرح پاور تھا وہ پاور جاتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اب حالات بن رہے ہیں کہ اب دوسرا جو ہے وہ سپر پاور چائنا بن کے ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کا ہر ملک کی اکنامی میں وہ فائنینشل انفلوئنس ہے کہ کوئی بھی ملک اس کو برا سمجھتے ہوئے بھی اس سے لڑ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن سسٹمیٹک معاملات اس طریقے سے ہیں کہ اگر چائنا اپنی رسد، اپنی چیزیں روک دے تو آپ خود جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہفتے میں والمارٹ خالی ہو جاتا۔ تو کوئی ملک بھی فائنینشلی انفلوئنس ممالک میں اتنا ہے کہ کوئی ملک بھی اس سے لڑنے کی نہیں سوچتا۔ تو ایک رائے یہ بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں، اتھینٹک رائے نہیں ہے، یہی مراد ہے کہ یہی قوم ہوگی، اللہ ہی جانے وہ کہاں سے نکلیں گے، کون سی، یا تو ان چائنیز میں ہی کوئی قبیلہ یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے یا کسی قوم کے لوگ ہوں گے جو کسی علاقے میں محصور ہوں گے، ابھی تک وہاں سے نکلے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یار یہ تو سویلائزڈ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہوں اسی قسم کے، اسی قوم میں سے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں جو ابھی تک انسویلائزڈ ہوں، کسی مقام پر موجود ہوں، اور پھر وہ اس مقام سے نکل کر دنیا کو تخت و تاراج کریں۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ۔ اب یہاں پر بھی جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اس آیت کو ریلیٹ کیجئے گا، یہ جو ابھی دنیا کے حالات بن رہے ہیں، اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے، لیکن یہ جو رشیا یوکرین کا مسئلہ ہے، مختلف تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کے قریب جا رہے ہیں، اور پھر یہ صرف دو ملک کا مسئلہ نہیں رہتا، پھر آگے یہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اور قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں یہاں ہیں جن کو علامت صغریٰ کہتے ہیں، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو علامت صغریٰ تو ساری ہو چکی ہیں، اب علامت کبریٰ کا انتظار ہے، اور جو حالات دنیا کے بن رہے ہیں آج سے 5-10 سال پہلے جس بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس طریقے سے دنیا فلپ فلاپ ہو رہی ہے۔ یعنی 5-10 سال پہلے جو دنیا کے کنگ بنا ہوا تھا، آج جناب ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے لیڈرشپ جا رہی ہے۔ تو دنیا موسمی لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی بدل رہی ہے۔ تو جب طاقتیں شفٹ ہوتی ہیں تو بہت بڑا میس اپ ہوتا ہے، بہت بڑا مسائل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور کفر کے درمیان، یعنی کہ نیکی اور بدی کے درمیان، اور اس کو انگلش میں بھی جو بائبل کے اندر حوالے سے آرمیگڈن اس طرح کچھ ایک ورڈ ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الملحمۃ العظیمہ، یعنی بہت عظیم ایک جنگ ہوگی قرب قیامت سے پہلے جو نیکی اور بدی کے درمیان ہوگی، اور یہ کانسیپٹ عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اب یہ جو آیت نمبر 99 ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر غور کریں، اللہ کیا کہہ رہا ہے یاجوج ماجوج کے ذکر کے ساتھ، کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ۔
اللہ کہہ رہا کہ ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے. اب بعض کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ الگ ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں اور ان کے بعض کس طرح ہوں، وہ وحشی ہوں، بالکل انسیولائزڈ ہوں. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، اور ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو. یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، اور وہ کیا کریں گے؟ یموج، سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے. سمندر کی موجیں جس طرح آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کے بعض سے آپس میں ٹکرا جائیں گے. یعنی کہ جب قرب قیامت میں اگر یا تو تمام مخلوقات مراد ہیں اس سے، یا اگر اس آیت سے، کیونکہ یہ آیت یاجوج ماجوج کے ذکر کے ساتھ ہے، تو یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ہر قوم سے آپس کے اندر میسب ہو رہا ہوگا. تو اللہ کہہ رہا یومئذ یموج فی بعض، ان کے بعض کے ساتھ آپس میں مڈ بھیڑ ہو جائے گی، آپس میں وہ موجوں کی طرح ٹکرائیں گے. اور جب یہ تمام چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شر اور شر آپس سے ملے گا اور آپس میں ٹکرائیں گے، قتل و غارت گیری ہوگی، ملحمت العظیمہ ہو جائے گا. تو میں نے جیسا آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج، آپ نے دیکھا حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی فائٹ کرے گا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گردن میں کیڑے ہو جائیں گے. یعنی کوئی وائرس اللہ ایسا پیدا کر دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ وہ تمام کے تمام اس وائرس کی وجہ سے مر جائیں گے. بچپن میں جب یہ حدیث ہم پڑھتے تھے تو سوچتے تھے کہ ایسا کون سا وائرس ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں کو لے جائے گا. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو کووڈ آیا ہے، اور یہ کووڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ایک وائرس بھی ہو جو انسین ہو، وہ پوری دنیا کے نظام کو ہلا سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک وائرس پیدا کرے گا، اور اس کے لیے حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ آئے ان کی گردن میں پیدا ہوگا. اللہ جانے وہ گردن میں کس طریقے کا انفیکشن ہو جائے، خدا نہ خاص اللہ نہ کرے جو ہے وہ ہم سب کو اپنی پناہ میں اپنی امان میں رکھے. خدا جانے کہ وہ کس طریقے کا وائرس ہوگا جو گردنوں میں پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے تمام یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود فرما دے گا. اور اس کے بعد برکت ہوگی، دنیا میں خیر ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے بعد وصال ہوگا، حضور کے پہلو میں دفنائے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، مسلمان اور مومن کی بغلوں سے گزرے گی، مسلمان مومن اس سے انتقال کریں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے کے معاملات شروع ہوں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب یہ موجوں کی طرح آپس میں ٹکرا جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو ہم سور پھونکیں گے. اور سور پھونکیں گے تو سور آپ کو پتا ہے وہ پھونکا جائے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا، لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے. چلو بھائی اب آ گئی قیامت، اللہ اکبر. تو اس سے کیا پتہ لگا حدیث جو میں نے پڑھی کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس کو ایمان والا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ تعالی قیامت کی ہولناکی قائم ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ وفات دے دے گا. تو قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی وہ کافر پر ہی ظاہر کی جائیں گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر ان کو جمع کریں گے سور کے بعد. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور پھر پیش کریں گے ہم جہنم کو يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن کافروں کے سامنے کہ دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس سے انبیاء نے تمہیں ڈرایا، یہ وہ جہنم ہے جو نافرمانوں کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے، اور یورپینز اس کو گوگ مگوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اس کو یاجوج ماجوج کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آدمی کو ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اس دجال کا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، تو اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھ، اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، اگر وہ ہماری اولادیں اور نسلیں وہ زمانہ پائیں تو ہماری اولادوں کو بھی دجال کے فتنے سے اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے مان میں رکھ. انشاءاللہ سورہ انبیاء میں جب اس کا ذکر آئے گا تو اس آیت کے تحت جو نقاط نکلتے ہوں گے اور ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے تاکہ یہ موضوع اچھی طریقے سے ہم سمجھ پائیں، اور مختلف ڈفرینسز، اپینین، ویوز کیا کیا ہیں، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے
اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔